اب کسی کو مزید کوئی سوال ہے تو بتائیے. شیخ یہ مسجد کے تعلق سے ایک سوال تھا، جیسے بعض ادارے وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر کسی علاقے میں کوئی مسجد ہی ہے، اس میں مطلب باہر کے بچے کو تعلیم دی جاتی ہے، تو لوگ مطلب زکوٰۃ کے پیسہ اس لیے اکٹھا بھی کرتے ہیں، تو اس پیسے کو لوگ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں بھی لگا دیتے ہیں. اسی طرح سے کسی ادارے کے پاس اس کی تفریق بھی نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس جو رقم آتی ہے وہ سب ایک ساتھ ملا رہتا ہے، اس کو مسجد میں بھی لگاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتا یہ مسئلہ. نہیں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تفریق نہیں کر رہے، وہ غلط کر رہے ہیں. ان کو باقاعدہ زکوٰۃ کی رقم اور صدقے کی رقم میں فرق کرنا چاہیے. اور اگر زکوٰۃ کی اصل رقم اکٹھا کی جا رہی ہے تو صرف ان طلباء کے لیے استعمال کریں جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. نہیں، اصل میں ان لوگوں کا اکاؤنٹ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ساری نہیں، رقم ایسا تو ایک ہی نہیں ہے. ساتھ ملا کے رکھ. اکاؤنٹ کے اندر اس بات کی تفریق موجود ہوتی ہے. وہاں پر ایک باکس ہوتا ہے جس میں اس کا مد لکھ دیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ صدقے کا ہے. جب آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو اکاؤنٹ بھی آپشن آتا ہے. اس لحاظ سے یہاں فرق کر دیا جاتا ہے. وہ فرق کی تفریق کا امکان موجود ہے اور ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی. اور کوئی سوال؟ حتیٰ کہ شیخ دیکھا ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ شیخ الیکٹرک بل بھی اسی پیسے سے بھر دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں اسی وجہ سے. نہیں، اس کو ملایا نہیں جائے گا، وہ ملانا غلط ہے. اس کو الگ رکھا جائے گا اور بہت آسان ہے، وہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. تو شیخ مسائل بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس سے جیسے کپڑا وپڑا خرید کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہاں، جبکہ شیخ یہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے تو غریبوں کا حق انہیں ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے نا، وہ کیا کریں گے ان روپیوں کا. زکوٰۃ کے پیسے کی نوعیت کو بدل دینا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. جی. نوعیت کو بدل دینا، جیسے آپ نے بتایا کہ پیسہ لیا، زکوٰۃ دینے والا پیسہ دے رہا ہے اور زکوٰۃ لینے والا پیسہ لے رہا ہے، یا زکوٰۃ تقسیم کرنے والا پیسہ لے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو تقسیم کرنے میں اس کی نوعیت بدل دی. اس کے ذریعے سے غلہ خرید لیا یا کپڑا خرید لیا. یہ آپ کا مقصد ہے سوال کرنے کا. یہاں پر دو نوعیتیں ہیں. ایک، اگر زکوٰۃ کی نوعیت کو بدلا جا رہا ہے اور بدلنا جو ہے وہ غریب اور فقیر کے حق میں ہے، یعنی اس کی آسانی کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے اور اس کی ضرورت کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر ہم زکوٰۃ کی رقم لے کر کے پیسے ہی کی شکل میں کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کچھ فقراء اور مساکین ایسے ہیں جو اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بیڑی سگریٹ میں استعمال کر لیں، شراب میں استعمال کر لیں، جوئے میں استعمال کر لیں، کسی ایسی چیز میں جو عادت ان کی خراب ہے. اگر اس بات کا خدشہ ہے تو زکوٰۃ کے اوپر جو عامل ہے جو زکوٰۃ کو تقسیم کرتا ہے وہ فقراء اور مساکین کی مصلحت کے لحاظ سے ان کو اطلاع دے کر کے اس کی نوعیت کو بدل سکتا ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ نوعیت نہیں بدلی جائے گی. نوعیت اصل یہ ہے کہ نہیں بدلی جائے گی، بلکہ نوعیت جو ہے اسی کو باقی رکھا جائے گا، الا یہ کہ مجبوری. ٹھیک ہے. شیخ کیا کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے چندے میں دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں آپ. اس میں اس بات جس کی طرح صراحت کی زکوٰۃ ہے. جس طرح ہمارے ادھر جلسہ ہوتے ہیں تو اس میں ایک لوگ دیتے ہیں 10,000 20,000 چندہ دیتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں آرام سے، کوئی دقت نہیں ہے. اگر جو لوگ چندہ لے رہے ہیں ان کے پاس زکوٰۃ کے مصارف موجود ہیں، یعنی ایسے افراد موجود ہیں جن کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو یقیناً دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ جلسے کے نام پر زکوٰۃ لے رہے ہیں اور اس زکوٰۃ کو لاؤڈ اسپیکر پر، پنڈال پر اور جلسے کے انتظامات پر خرچ کر رہے ہیں تو غلط ہے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اس کو فقراء کے مدہی میں استعمال کیا جائے گا، پنڈال پر، لاؤڈ اسپیکر پر اور اس طرح کی چیزوں پر خرچ نہیں کیا جائے گا. زکوٰۃ کے پیسے سے اسکول یا مکتب وغیرہ بنا سکتے ہیں؟
تعمیر کہہ رہے ہیں کہ مکتب یا مدرسہ کی تعمیر کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے؟ اصل یہ ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ وہ تعمیر ایسی بلڈنگ کی ہو جو بلڈنگ زکوٰۃ کے مستحقین کے ساتھ خاص رہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی مکتب ہے یا کوئی مدرسہ ہے، اس میں 50% فقراء پڑھتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور 50% ایسے لوگ پڑھتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور زکوٰۃ کے مستحق نہیں. تو ایسی صورت میں 50% مال اس میں لگ سکتا ہے، بقیہ اصل مال سے ہی لگنا چاہیے. شیخ جیسے حالیہ دنوں میں اردو میں بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ پرسنٹیج پہ جو لوگ چندہ کرتے اس میں زکوٰۃ کی رقم بھی لے لیتے ہیں، تو ابن عبد البر رحمہ اللہ کا لوگوں نے فتویٰ نقل کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، انہوں نے ناجائز لکھا ہوا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیے پرسنٹیج پر چندہ بھی غلط ہے. عام طور سے پرسنٹیج پر جو لوگ چندہ کرتے ہیں ان کا مقصد چندہ جمع کرنے کا پرسنٹیج کو بڑھانا ہوتا ہے. تو پرسنٹیج پر چندے کا جو رواج چل پڑا ہے یہ غلط ہے. جو آدمی چندہ کرنے جا رہا ہے اس کو تنخواہ پر بھیجا جائے، تنخواہ اضافی دی جائے اس درمیان، لیکن پرسنٹیج پر چندہ نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. شیخ خلا کی عدت کیا ہے شیخ صحیح قول کے مطابق؟ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے 1 مہینہ کہا ہے، کچھ لوگوں نے 3 مہینہ. بہتر یہی کہ 3 مہینہ مکمل کیا. ٹھیک ہے. شرعی مسائل پہ آپ لوگ سوال بہت کرتے ہیں، مطالعہ کم کرتے ہیں. لگتا ہے مطالعہ خوب کیا کیجئے، ابھی عمر ہے، ابھی موقع ہے، خوب مطالعہ کیجئے شرعی مسائل کا. فقہ الحدیث مکمل پڑھ جائیے. جو کتابیں آپ کو یہاں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں اس میں مسائل اور احکام کی جو حدیثیں ہیں ان کو پختگی کے ساتھ ذہن میں رکھیے، ان کو نوٹ کیجئے، ڈائری بنائیے. مسائل پر آپ کی قدرت تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ ترکیز نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے. تو مسائل جاننے کے لیے ہمیں مسائل پر اچھی طریقے سے محنت کرنی چاہیے. آج کے فارغین کی بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ مسائل پر قدرت نہیں رکھتے کیونکہ مطالعہ ان کا کمزور ہے. یومیہ 1 گھنٹہ شرعی مسائل کے مطالعے کے لیے خاص کیجیے، یومیہ 1 گھنٹہ کم سے کم. اور عوام کے جو سوالات آتے ہیں اس کو ڈائری میں نوٹ کیجیے. سوال کا حل خود تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے بعد علماء سے رجوع کیجیے کہ ہم نے جو حل تلاش کیا صحیح ہے کہ نہیں. جب محنت کریں گے تو 1 آدھ سال کی محنت کے بعد انشاءاللہ آپ فاضل ہو جائیں گے، قابل ہو جائیں گے.